بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بالکل واضح طور پر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ تمام سننے اور دیکھنے والے افراد، ان میں سے غالب اکثریت یقیناً اس صورت کو جانتی ہوگی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی قدر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں پے در پے، اور جناب جبریل امین روح جو ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں جو لوگ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی بھی عالم میں، کسی بھی حالت میں، تو وہ فرشتے ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہ عمل فجر تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ رات ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں اس قدر کی رات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فضیلت بیان فرماتے تو پھر اصحاب رسول آپ سے سوال بھی کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ قدر والی رات یہ ہمیں کب مل سکتی ہے اور کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ یہ قدر والی رات جو ہے یہ رمضان میں ملے گی، اور پھر آپ نے مزید تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تم اسے تلاش کرو۔ اور پھر مستند ترین روایات میں سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتبر صحابہ کو بیان کیا، اور معتبر صحابہ نے اس روایت کو آگے بڑھایا کہ اس آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رات اور 23ویں رات اور 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں بطور خاص اس بات کا اہتمام کرو کہ ان راتوں کو جاگ کے گزارا جائے اور پوری شب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، دیگر اصحاب رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا اور خاص طور پر اس کا آخری عشرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، انہیں جگاتے، اور انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور ان راتوں میں سب سے زیادہ بڑی عبادت جو تھی وہ نوافل ہیں جو پورے رمضان میں ہی آپ علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے اصحاب بھی، آپ کی ازواج مطہرات بھی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی یا مجالس کا اہتمام کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایسی مجالس کو جب بھی دیکھا کہ وہ قرآن مجید کے فہم کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کچھ علماء انہیں سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات دے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس مجلس میں بیٹھنا زیادہ پسند فرمایا۔ اور مختلف روایات جو آپ علیہ السلام کی ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں، تو قرآن مجید چونکہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ اور پھر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے سورہ دخان کے حوالہ جو عام طور پر دیا جاتا ہے کہ کیسی شب کہ جس میں افراد کی اور قوموں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، جس میں پورے سال کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی، اس آیت میں بھی اسی بات کا حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو مبارک رات ہے کہ جس میں یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی میں قرآن مجید بھی نازل کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، وہ بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے اپنے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے، اور 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے،
اور جب یہ روایت ان کے سامنے آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ سوموار کو نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی سوموار کو ہوئی، تو جس طاق رات میں سوموار کا دن بھی آ جائے تو اس کے بارے میں لوگوں نے اس کو یقینی انداز میں فرمایا کہ یقیناً وہ رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو شب قدر تھی یا لیلۃ القدر تھی، اس کی ایک نشانی مجھے یاد ہے کہ اس رات کو بارش ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی جو نسبتاً گیلی تھی، کیونکہ مسجد کی چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے بنا رکھی تھی تو وہ ٹپک بھی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے لیا، لیکن جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ رمضان کے آخری ایام میں، آخری عشرے میں، طاق راتوں میں جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جاگنے کی توفیق دیتا ہے اور وہ جاگ کر اپنے اللہ کے حضور قیام کی حالت میں، رکوع کے عالم میں اور سجدے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر اور تسبیحات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے وہ کسی بھی عبادت میں مصروف ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کو لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی موجود ہے، تو وہ ایک بہت ہی بڑے اجر کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ آنے والے ایام یعنی اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اس کے لیے نیکیاں، برکتیں، رحمتیں وہ لکھ دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کی یہ سعادت جن افراد کو نصیب ہوئی تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نہ جانے اگلے رمضان میں ہم میں سے کون اس دنیا میں رہتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کی شکل میں اس کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کے لمحے بار بار زندگی میں نہیں آتے۔ جسے اللہ تعالیٰ یہ نصیب عطا فرما دے اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھروں میں، مسجدوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ جہاں بھی خیر کی کوئی مجلس ہو اور دین کی تعلیم، قرآن مجید کا فہم، اس کی مجالس، تو اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور انفرادی اعتبار سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات یا وہ ادا کرتے ہوئے اس شب کو گزارنا چاہیے۔